الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم کے مہینے کی کچھ فضائل بھی ہیں اور کچھ محرم کے مہینے کے اندر غلط کام، رسومات، بدعات بھی ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق آج کچھ باتیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی اس وقت سے ہی انسان کو تاریخ کی ضرورت کو لگایا تھا، یعنی انسان کو ہمیشہ تاریخ کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ چاہے روزہ رکھنا ہو، جیسے رمضان کے روزہ رکھنا ہے تو رمضان کے مہینے کے تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ کرنا ہے تو اس وقت تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ حج کرنا ہے تو اس وقت انسان کو تاریخ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح ہر اس چیز کے اندر انسان کو تاریخ کی ضرورت ہے، تو انسان کو جدھر سے بھی چاہے تاریخ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو عیسائیوں نے اپنے زمانے میں اپنے عیدوں کے مطابق، اپنے رسومات کے مطابق، اپنے عقائد کے مطابق انہوں نے عیسوی کیلنڈر انہوں نے نکالا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے ان لوگوں نے عیسوی کیلنڈر کو نکالا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ابو بکر کا زمانہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا، اور اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا۔ بہت سارے، جیسے کہ 22 لاکھ مربع میل تک عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی۔ تو اس وقت بہت ہی زیادہ تاریخ کی ضرورت محسوس ہونے لگی، کیونکہ خطوط کا آنا جانا ہوتا ہے، وہ کب آیا کب گیا معلوم ہو رہا نہیں، تاریخ لکھنا بولے تو تاریخ نہیں ہے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ تاریخ کو کب سے شروع کرنی چاہیے۔ تو تمام صحابہ نے مل کر اس پر عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کو اتفاق ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے ہیں مکہ سے لے کر مدینہ، تو اس وقت سے تاریخ کو شروع کیا جائے۔ تو اس وجہ سے ہجری تاریخ کو اس وقت سے شروع کیا گیا، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ تو اس وجہ سے تاریخ کے آنے کی وجہ سے بہت ساری ضروریات آسانی کے ساتھ پورے ہونے لگی کہ کب کیا ہو رہا ہے، کس وقت ہو رہا ہے، کون سے تاریخ میں ہو رہا ہے، آسانی کے ساتھ اس کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے بہت سارے فائدے انسان کو اور امت مسلمہ کو ہوا ہے۔ تو اس طرح تاریخ کی ابتدا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر سے کچھ چیزیں چن لی ہیں۔ جیسے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو چن لیا ہے، دنوں میں سے جمعہ کے دن کو چن لیا، مہینوں میں سے رمضان کا مہینے کو چن لیا ہے، اور اس طرح بہت سا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے چن لیے۔ تو اب یہاں پر محرم کی جو باری آتی ہے تو یہ محرم پہلے زمانے سے بھی فضیلت والی تھی۔ آج خالی صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے محرم کو فضیلت آئی ہے، اس وجہ سے محرم کا نام روشن ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ محرم کا مہینہ جو ہے فضیلت والا پہلے سے ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اشہر حرم بھی ہیں۔ اشہر حرم کیا ہے؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے، رجب 1 مہینہ، تو یہ 4 مہینے اشہر حرم کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے جب آسمان اور زمین پیدا کیا ہے اس وقت سے ہی اس کو فضیلت والا محرم کا مہینے کو بنایا ہے۔ یہ صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ دوسرا، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کے روزے کو اس وقت فرض فرمایا تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم کے مہینے کے جو روزے تھے وہ منسوخ ہو گئے، تو یہ ایک فضیلت یہ ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محرم کے روزے رکھنا زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے مہینے رمضان کے بعد بہترین روزے، محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ روزہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے۔ اور عاشورے کے دن یہود روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورے کے دن یہود روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو عاشورے کے دن وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں یہودیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے، تو نجات آج ہی کے دن ملی، اس وجہ سے ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو نجات ملی ہے تو ہمیں خود اور خوشی زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور یہود ایک روزہ رکھتے ہیں لہٰذا تم 2 روزہ رکھو، یہود ایک ہی روزہ رکھتے ہیں لہٰذا تم ایک روزہ کو ملا لو، یا تو پہلے ملا لو یا بعد میں ملا لو۔ اس طرح عاشورے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، پہلے زمانے سے ہی آتی چلی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح عاشورے کا روزہ جو انسان رکھتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں، تو یہ عاشورے کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور عاشورے کے دن بہت سارے من گھڑت واقعات بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ عاشورے کے دن بہت سارے من گھڑت واقعات ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش عاشورے کے دن بھی فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی توبہ محرم کے دن بھی فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی، نوح علیہ السلام کو کشتی جا کر جودی پہاڑ پر جو رکی وہ محرم کا مہینہ تھا، ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا یہ محرم کا مہینہ تھا۔ اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم کے مہینے میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا بھی محرم کے مہینے میں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بھی محرم کے مہینے میں ہوا، فرعون غرق محرم کے مہینے میں ہوا، بنی اسرائیل کو نجات محرم کو مہینے میں ہوئی۔ اس طرح بہت سارا ایک لمبا لسٹ ہو جاتا ہے، 15 چیزیں ہیں، 15 نبیوں کے بارے میں باتیں بولی جاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو قید بھی محرم کے مہینے میں ہوا، اس طرح یعقوب علیہ السلام کو آنکھ کی روشنی دوبارہ جب ملی وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اس طرح ایک لمبا لسٹ آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر جو گئے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ یہ جتنے بھی باتیں ہیں سب بھی من گھڑت ہیں، جھوٹے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر، کسی بھی حدیث کے اندر یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ صرف ہے تو جو اعلیٰ درجے پر پہنچتی ہے، ایک تو یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے ابھی بتایا کہ فرعون کو اللہ غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرا دیا، یہ واقعہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی واقعات آتے ہیں، محرم کے مہینے میں یہ ہوا، محرم کے مہینے میں یہ نبی کو یہ ملا، تورات موسیٰ علیہ السلام کو محرم کے مہینے میں ملا، یہ جتنے بھی لمبا ایک لسٹ آ جاتا ہے، یہ جتنے بھی واقعات ہیں سب بیکار ہیں، فیک ہیں۔ ایسے باتوں کا اعتبار نہ کیا جائے۔ محرم کے مہینے کی فضیلت ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ روزہ رکھو تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے دن، محرم کے مہینے میں اپنے گھر والوں پر وسعت کرو یعنی اچھا دل کھول کر خرچ کرو۔ روزانہ جو کھاتے ہیں معمول کے مطابق اس سے ذرا اچھا کھلاؤ،
تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سال بھر برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائے ہیں۔ یہ باتیں ماننے کی ہے جو صحیح احادیث کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہیں۔ ایسی باتیں جو ہمیں صحیح احادیث سے نہ پہنچی ہو، ان باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب سب سے اعلیٰ حدیث تو یہ ہے۔ دوسرے درجے کی حدیث یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ذرہ ذرہ ماننے کے قابل ہے، لیکن ورنہ صحیح دیکھا جائے تو یہ بھی کمزور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ذرہ اعتبار کر لے تو اسے کر لیا جا سکتا ہے۔ ورنہ باقی جتنے بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کا قید سے آنا، یوسف موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنا، یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کی روشنی آنا، یہ جتنے بھی لمبا لسٹ آتا ہے، یہ سب فیک احادیث ہیں، فیک باتیں ہیں۔ ایسے باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور عاشورے کے دن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھر والوں پر وسعت کرے تو جب اللہ تعالیٰ برکت دیتا تو دسترخوان لوگوں کو بھی کھلائے تو اور زیادہ فضیلت دیتا، بلکہ لوگوں کو دوسرے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کا حکم دیا ہے، باہر والوں پر نہیں۔ اپنے گھر والوں پر وسعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سال بھر میں برکت دے گا۔ اب برکت دے گا بول کر دوسرا اختیار کرنا، اپنے من مانی کرنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے منع فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ بعض مرتبہ اچھے کام کرنے سے جس طرح روزی میں برکت ہوتی ہے اور فضیلت حاصل ہوتی ہے، کمائی میں روزی میں برکت ہوتی ہے، پیسوں میں برکت ہوتی ہے، بعض مرتبہ برے کام کرنے کی وجہ سے وہ روزی چھین بھی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لے۔ بعض مرتبہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے جیسے روزی میں برکت، اچھے پیسوں میں برکت، کمائی میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح بعض گناہ کے کام کرنے کی وجہ سے اسی طرح وہ روزی، وہ کمائی، وہ برکت بھی چھین لی جا سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنا، درمیانی راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بھائی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرو، اتنا کرے بس کافی ہے۔ ایسا نہیں سر کا من مانی کریں گے تو باقی آپ کی مرضی اور آپ کے نصیب کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں روزی دیا تو الحمدللہ، اگر چھین لیا تو رحم کر اللہ، اب اللہ ہی رحم کرنا ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس طرح کے حالات انسان پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے عاشورے کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو اسی طرح آئے مہینے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر، محرم کے مہینے کے اندر بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، بہت سارے بدعات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، محرم کو رنج کا اور غم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں رنج منانا، غم منانا، سوگ منانا یہ لوگ کرتے ہیں۔ محرم کا چاند جو ہی دیکھے اس گھر کے اندر گوشت کھانا حلال، گوشت نہیں پکایا جاتا، اس گھر میں اچھے کپڑے نہیں پہنے جاتے، اس گھر کے اندر اچھے چیزیں نہیں استعمال نہیں کی جاتی، کوئی نئی چیز نہیں مولی جاتی۔ یہ ایسا کرنا یہ صحیح طریقہ، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ کوئی غم کا مہینہ نہیں ہے۔ دوسری بدعت کیا ہوتی ہے، محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن کر لوگ گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سوگ منا رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں اس لیے ہم لوگ سوگ منا رہے ہیں۔ تو ایک کام محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہن کر کیا جاتا ہے، اور محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ تو دیکھا جائے تو محرم کے مہینے میں اور لوگ کیا کرتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، یہ ایک کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح محرم کے مہینے میں ماتم کرتے ہیں اور ان کے مجالس کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں 10 روز تک یا پورا محرم کا مہینہ عشاء کے بعد کیا کرتے ہیں، لوگ بیٹھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتے ہیں، اس میں حیث و نیس و لمبا ایک آدھا گھنٹہ روزانہ بیان کرتے ہیں، ایسا مجالس اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ماتم کرنا، اور اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے چہرے پر مار لینا، اپنے سینے پر مار لینا، اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ اگر صحیح دیکھا جائے تو ایصال ثواب کرنا صحیح طریقہ ہے، لیکن محرم کے مہینے کے اندر حضرت حسین کے نام سے، ان کے نام سے ثواب پہنچانے کے نام سے جو کام کرتے ہیں یہ غلط بن جاتی ہے۔ کہ اگر ثواب پہنچانا ہی ہے حضرت حسین کو، محرم کو چھوڑ کو باقی 11 مہینے ہیں نا اس میں کر سکتے تھا، لیکن وہ نہیں، محرم کے مہینے میں چھونا اور 9 تاریخی چانا یا 10 تاریخی چانا تبھی جا کر کھلاتے ہیں، اور ان کے نام کا زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کے نام سے کھچڑی بناتے ہیں۔ یہ بہت ایسے کام محرم کے اندر بدعات یہ ہوتے ہیں۔
اور بھی بہت سارے بدعات ہیں، جیسے یہ روٹی کی عید منانا، روٹیلی پنڈگا جیسے کہتے ہیں تیلگو میں۔ نیلور میں جا کر لوگ روٹی کا عید مناتے ہیں محرم کے مہینے میں، جا کر وہاں جا کر دیتے ہیں، یہ بچے کی روٹی، یہ مال کی روٹی، یہ کمائی کی روٹی، یہ شادی کی روٹی، ایسے ایسے لمبا ایک لسٹ ہے وہ دیکھا جائے تو وہ جتنے بھی کام کرتے ہیں روٹی کی عید میں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ تمام کام ہے۔ اور اسی طرح محرم کے مہینے میں آگ پر چلتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں، اور بعض تو اب تو نیو اپڈیٹ ہو گیا، آگ پر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تو نیو اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ آگ پر نماز بھی لوگ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو محرم کے مہینے میں کہ کبھی تو اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، کبھی اس نے صحیح معنی میں ڈھنگ سے قرآن بھی نہیں پڑھا ہوگا، کبھی صحیح معنی میں اس کو درود پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں اس کے اور وہ آگ پر نماز پڑھ رہا ہے، آگ پر چلنا ثواب سمجھتا ہے، حالانکہ کوئی بھی عبادت اسلام کے اندر تکلیف دینے والی نہیں ہے۔ یہ کام کرو، جیسے کہ آگ پر چلیں گے تو آگ پیر جل جاتے ہیں، بعض لوگوں کے کپڑے جل جاتے ہیں، بعض لوگوں کو الگ الگ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ آگ پر چلنا، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو محرم کا مہینہ آیا 10 تاریخ آتا ہے تو ان کے آنکھ میں حضرت حسین آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بابا آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو فلانے صاحب آ جاتے ہیں، اس طرح آنکھوں میں آتے ہیں اور جھولنے لگ جاتے ہیں، جیسا شیطان جنات آئے تو جیسا جھولتا ہے انسان، اس طرح یہ لوگ بھی جھوم جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا آ گئے، صاحب آ گئے، حضرت حسین آ گئے۔ اگر صحیح دیکھا جائے، ہم بھی اگر خود لاجک سے سوچا جائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے کے بعد ان کے بیٹا زین العابدین رضی اللہ عنہ موجود تھے تو ان کے آنکھ میں آنا چاہیے تھا، وہ لمبی عمر بھی پائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی اچھی طرح دیا تھا، زین العابدین رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ کو ایک لمبی عمر تک وہ زندہ رہے، کبھی ان کے باپ کے بیٹے کے آنکھ میں نہیں آئے کہ زین العابدین کے آنکھ میں حضرت حسین آ جاتے، یا ان کے پڑ پوتے کے آنکھ میں آ جاتے، ان کے پوتروں کے آنکھ میں آ جاتے، یا ان کے گھر والوں کے کسی خاندان کے آنکھ میں آ جاتے، کسی کے خاندان میں نہیں آئے۔ وہاں مکہ چھوڑ کو، مکہ سے کربلا چھوڑ کو آپ ہندوستان کے اندر ہی، کنالی کے اندر ہی آپ کو دکھنے لگ جاتے ہیں کہ انہاں کے آنکھ میں حضرت حسین آ گئے، فلانے صاحب آ گئے، اور یہ ناچنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی باتیں ہیں جو کہ اسلام کے اندر نہیں ہے، اگر صحیح پوچھا جائے تو اس کے آنکھ میں شیطانی چاہتا نہیں، لیکن اس کے آنکھ میں حضرت حسین آ جاتے ہیں۔ دیکھا جائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایسے سردار آپ کو اتنے دور سے آپ کو یہ پیغور کے گھر میں آ جاتے ہیں کیا؟ تو یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ حالانکہ حضرت حسین ایسا کہ اپنے پوترے، اپنے پڑ پوتے ان کے آنگوں میں بھی آئے نہیں، لیکن ان لوگوں کے آنگوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی خرافات ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، سب بدعات ہیں، بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کون سا؟ روٹیوں کا عید کرنا، آگ پر چلنا، اور صاحب کا آنگ میں آ جانا، اور اسی طرح محرم کا شوق منانا، محرم میں کالے کپڑے پہننا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب غلط کام ہیں، بدعات ہیں۔ ایسے کاموں سے انسان کو بچانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بدعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ بدعات کا جو کام ہے بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور کیوں اس کو بدعات کہا گیا؟ اب بدعات کسے کہتے ہیں؟ بدعات کے دو قسمیں ہیں، ایک بدعات سیئہ اور بدعات حسنہ۔ بدعات حسنہ اس کو کہا جاتا ہے جس سے دین کا فائدہ ہوتا ہو۔ بدعات کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز دین میں نہیں پیدا کرے اس کو بدعات کہا جاتا ہے۔ اب وہ دو ٹائپ سے، یا تو دین سے اس سے فائدہ ہوگا، جو نیا کام شروع کیا ہے اس سے دین کا فائدہ ہوگا، جیسے دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ بھی بدعات حسنہ ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ دین کا فائدہ ہوتا ہے، دین کا اچھائی ہوتا ہے، تو یہ بدعات حسنہ ہے۔ اور بدعات سیئہ کیا ہے؟ جس سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، آگ پر چلیں گے تو کیا دین کا اس سے فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور تو لوگ دین میں آنے کے بجائے دور چلا جائیں گے۔ تو کالے کپڑے پہننا دین کا کچھ فائدہ ہوگا کیا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ نالے میں جا کو کھڑ کو روٹیاں بدلا لیے تو کیا روٹیاں اس سے فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح جتنے بھی بدعات ہیں یہ سب کے سب بدعات سیئہ کہلاتے ہیں، اس سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بدعات کرنے والا موجد بن جاتا ہے۔ موجد کسے کہتے ہیں؟ موجد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
یعنی دین کو بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انسان دین کے اندر نئی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ بھی موجد بن جاتا ہے، اللہ کے برابر بن جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر یہ بدعت کو، یہ نئی چیز کو رکھنا بھول گیا ہے، لہٰذا میں رکھ رہا ہوں، یا اس طرح کہنے والا بن جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ 1400 سال کے بعد آ کر بتا رہا ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ یہ بات بولنا بھول گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنا بھول گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے اللہ کے نبی کو معلوم تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے، تو کبھی بھی اللہ کے نبی نے کالے کپڑے نہیں پہنے سوگ منانے۔ ہاں، نارملی ڈریس کالا ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کالا ڈریس پہنتے تھے نارمل ڈریس میں، لیکن کبھی یہ نہیں اس ارادے سے نہیں پہنا کہ حضرت حسین انتقال ہوں گے تو میں سوگ منانے کے لیے آج ہی کالے کپڑے پہن لیتا ہوں، آج ہی میں ان کے نام کا شربت بانٹتا ہوں، آج ہی ان کے نام کا میں کھچڑا بانٹتا ہوں۔ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہ کام نہیں کیے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ تمام کے تمام کام بدعات کہلاتے ہیں، ایسے کاموں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جسے لوگ اچھا سمجھ کر کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہے، ان کے لیے گناہ بن جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر دیکھا جائے کتنی چیزیں ہیں۔ اب بدعات کسے کہتے ہیں؟ تو بدعات ایسی چیز جو دین میں نہیں پیدا ہو گئی ہو، اور ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہو اس کو پابند بنایا جا رہا ہو۔ مثلا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے اندر درود پڑھو، یہ درود پڑھو، کسی حدیث میں ایک درود، کسی حدیث میں دوسرے درود کو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب اس کو انسان پابند بنا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، نماز کے اندر اتحیات میں بیٹھے تو درود ابراہیمی پڑھنا، دوسرا کو سے درود بھی پڑھے جانی، اس طرح اگر پابند بناتا ہے تو یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد سنت پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو اب یہاں پر کیا کہتا ہے، بدعت پابند بنا رہا ہے۔ کیا پابند بنا رہا ہے؟ یہ کمپلسری پڑھنا، جیسے فرض نماز ادا کی جاتی ہے اسی طرح کمپلسری سنت پڑھنا، نہیں پڑھے تو تمہیں نقصان اٹھاتے، نہیں کرے تو فلاں تمہارا گھر برباد ہو جاتا، نہیں کرے تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ایسا پابند بناتا ہے تو یہ بدعت بن جاتا ہے۔ کوئی بھی کام جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فریڈم دے رکھا ہو، آزادی دے رکھی ہو، آسانی کے ساتھ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کو اگر انسان مقید کر دیتا ہے، اس کو پابند بناتا ہے، اس کو لازم کر دیتا ہے تو وہ کام بدعت بن جاتا ہے، وہ گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ایسے بدعات سے بچنی ضروری ہے، اور جو انسان بدعت کے اندر پڑتا ہے وہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے، دین کے اندر وہ بچنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کام جو کر رہا ہے اس کو نیکی سمجھ کر رہا ہے۔ اب جیسے کہ لوگ جھنڈا نکالتے ہیں، 11ویں آتا ہے تو 11ویں میں جھنڈا نکالتے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ کرے تو ثواب آتا ہے، حالانکہ بالکل ثواب نہیں آتا۔ ثواب آنے کا نام تو دور کی بات، ثواب کا حساب ہی نہیں آتا۔ اور دیکھا جائے تو اس کے اندر دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ہم نے بہت ساری چیزیں لے لیے، کیا ہیں، جیسے کہ ونائکڑو بھی ناچتا ہے تو یہاں پر بھی ڈی جے لگا کر ناچنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر پہلے زمانے میں میرے بچپن میں دیکھتا تھا کہ جب جھنڈا نکالتے تو اس کے اندر خوالا رکھتے تھا، آج تو ایسے ایسے گانے رکھتے ہیں سننے کے لیے بھی انسان تیار نہیں ہوتا، ڈی جے کے اندر ایسے ایسے گانے لگاتے ہیں، سامنے دیکھو تو اتنا لمبا جھنڈا، پیچھے دیکھو تو اتنا بڑا ڈی جے، اور اس کے اندر ایسے ایسے غلیظ گانے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ کیا اس پر ثواب آتا ہے؟ اگر دیکھا جائے ہم کہتے ہیں گانا سننا گناہ ہے، گانا سننا حرام ہے، ہم لوگ یہ بولتے ہیں، لیکن اب دیکھیں تو جھنڈا سامنے ہے، ثواب سمجھتے ہیں لیکن گانے لگائے ہوئے ہیں، تو اس پر ثواب آئے گا یا نہیں؟ اپنے عقل سے خود ہی سوچنے کی چیز ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، تو ایسے ثواب سمجھ کر کرنے سے اس پر کوئی بھی ثواب نہیں ملتا۔ اور بدعات کے اندر جیسے ابھی میں نے بتایا کہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہو اس کو مقید کرنا بدعات کہلاتا ہے۔ جیسے اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو اسے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو مرنے کے فوراً ایصال ثواب کرے تو بھی ہو جاتا،
لیکن 3 ماہ دین ہی جانا، 3 میں دین ہی جا کو زیارت کرنا، جبھی ثواب پہنچانا، اس سے پہلے پہنچائی جانی، یہ بھی بدعت بن جاتا ہے۔ ثواب پہنچانا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، ایسے محتاج ہوتا ہے جیسا بھوکا آدمی کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح وہ قبر کے اندر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی کون تو پڑھ کو مجھے پہنچو، کون تو پڑھ کو مجھے ثواب پہنچاؤ بول کر بیٹھ کو رہتا۔ تو ان کیا بولتا ہے، نہیں ٹائم آنا 3 ماہ روز آئے تو ہمیں تیرے خبر کرنے آتے، جبھی جا کو ثواب پہنچاتے، ایسا لوگ بنا دیتے ہیں۔ اس سے ثواب تو یہ تو بدعت بن جاتا ہے۔ ثواب اللہ تعالیٰ نے فریڈم دے رکھا ہے کہ بھائی اسے ثواب کی ضرورت ہے، فوراً ثواب پہنچاؤ، ایسا اللہ تعالیٰ نے فریڈم دے رکھا ہے۔ تو ابھی 3 دن کے واسطے 7واں دن آنا، 40واں آنا، 10واں آنا، 9واں آنا، برسی آنا، جبھی ہمیں ثواب پہنچاتے، باقی 360 میں تب بھی پہنچاتے نہیں۔ ایسا اگر مقید کر لیتے ہیں تو یہ تمام کام بدعت بن جاتے ہیں۔ اگر مقید نہیں، جب چاہے اس کو ثواب پہنچائے تو الحمدللہ ثواب پہنچانے کی اجازت ہے، ثواب انسان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو لوگ انگوٹے چومتے ہیں، ہنکیا کو انگلیاں لگا لیتے ہیں، تو انگوٹے چومتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جائے کہ یہ کیوں کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے محبت میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے محبت میں دیکھا جائے تو صحیح طریقہ ہے، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ بولے جبھی لگانا، اس سے پہلے کبھی کرے جانی، اس سے پہلے درودیج پڑھے جانی، ایسا کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک بہت سی لمبی فہرست ہے جو لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، بدعت کے اندر گھرے ہوئے، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں لیکن وہ غلط کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔